نافرمان بچے سے ماں محبت کرنا ہی چھوڑ دیتے جس نے دودھ پلایا ہوتا. وہ کہتا ہے انی اور لکا پہلے اور محب بعد میں. انی لکا، انی احبو کا نہیں کہا، انی لکا، اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے. پھر کیا کہا؟ فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. یہ 2 ٹکے کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ. کیا ذات ہے. پھر وہ کہتا ہے فبحقی علیک کن لی محبا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. تو صحابہ نے یہ سیکھ لیا تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا تو نبی کی صحبت تھی، تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں کا حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا، شاید مہدی کے زمانے میں ہو. مٹھی بھر کھڑے ہوئے بے پرواہ، 3000 کا لشکر ہے، جنگ موتا میں، اور 1 لاکھ کا لشکر ہے روم کا. میں موتا گیا ہوں، سارا میدان دیکھا ہے، شہداء کی قبریں دیکھی ہیں. تو ابو ہریرہ پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. ان کے قریب ثابت بن اکرم کھڑے، انصاری بدری. انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے. کہنے لگے ہاں ہو رہا ہے. ان کی پہلی جنگ تھی. کہنے لگے لم تشہد معنا بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا. انا لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت پہ فتح نہیں پاتے، اس کی مدد سے فتح پاتے ہیں. 3000 1 لاکھ کو جوڑ بنتا ہے. ان کا تھوڑا سا گھبرائے کچھ صحابہ. عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کی کیا بات ہے، نحن بین احدی الحسنیین، ہمارے سامنے 2 خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے تو وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈرتے کیوں، چلو. تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ. اور آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا. جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا، کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر، یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے، آتے ہی ان کو ادھر بھیج دیا. چند مہینے مشکل سے ٹھہرے تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیا. آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. اخذ الرایۃ جعفر فتقدم وقاتل فقتل ودخل الجنہ واعطی جناحین فی الجنہ، اور جنت میں 2 پر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں بازوں کے کٹ جانے کی وجہ سے. عبداللہ بن رواحہ ایک طرف 3 دن ہو گئے تھے کچھ کھایا نہیں تھا، تو بوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی جعفر شہید ہو گئے. یہ پہلے 2 تو فقیر آدمی تھے مہاجرین، عبداللہ مالدار تھے انصار میں سے، تو بوٹی اندر نہیں جانی تھی، وہیں پھینک دی. فتردد بعد التردد، تو ان کو کچھ تھوڑا دل دھڑکا. 4 بیویاں، 20 غلام، باغات کی لائنیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا. عبداللہ بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق، غلاموں کا شوق ہے سب آزاد، باغات کا حرص ہے سب صدقہ، کدھر جائے گا آپ؟ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت نطفۃ فی شنہ. اور سلام لگائی اور آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ عبداللہ فقتل. پھر آپ خاموش ہو گئے. انصار مدینہ کہتے ہیں ہم پہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ پہلے 2 کے ساتھ تو فوراً فرمایا دخل الجنہ، یہاں خاموشی کیوں ہے؟ پھر فرمایا بدخل الجنہ. تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ کے بارے میں یہ تھوڑا وقفہ کیوں تھا؟ کہ تردد بعد التردد، اتنا حساس معاملہ ہے آخرت کا. پھر جھنڈا گر گیا، کسی نے اٹھایا نہیں، تو ثابت بن اکرم نے اٹھایا انصاری، کہ یہ جھنڈا پکڑو. صحابہ کہنے لگے تو ہی زیادہ حقدار ہے، بدری ہے گا، میرے پاس کا نہیں ہے.
کسی اور کو پکڑاؤ۔ خالد بن ولید پہلی دفعہ شریک ہو رہے تھے اسلام لانے کے بعد، تو اس شور میں سے کسی نے کہا لہٰذا پتہ تو نہیں ہے، کتابوں میں تو کوئی نہیں لکھا ہو، خالد کو دو۔ ایک دم سب بولے خالد کو دو، خالد کو دو۔ خالد کہنے لگے بابا میں نیا آدمی ہوں، پہلی میری جنگ ہے، مجھے نہ دو، کسی پرانے کو دو۔ کہا نہیں، اور اللہ کا نبی ایسے خاموش دیکھ رہے ہیں ایسے۔ پھر جب خالد مان گئے اور یوں تلوار کو لہرایا ایسے، تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی لڑتے لڑتے، اور رومیوں پہ روب چھا گیا۔ اور اگلے دن آپ نے کیا کیا کہ پیچھے پہاڑوں پہ آگ جلا دی رات کو۔ آگ جلنے کا مطلب تھا نیا لشکر آ گیا ہے، چونکہ اس سے پچھلی رات تو آگ کوئی نہیں تھی، تو وہ نشانی وہ سرد علاقہ ہے۔ اور صبح 100 آدمیوں کو پیچھے چھپا دیا، کہ ہر تھوڑی دیر بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے حملہ کرنا۔ اور جب لشکر کی ترتیب کی تو ادھر والوں کو ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا۔ اب رومیوں نے رات کو آگ دیکھی، اب شکلیں نئی دیکھی، کہنے لگے مارے گئے، یہ تو اور لشکر آ گیا۔ ایسا نفسیاتی روک پڑا، وہ پیچھے سے ایک دم 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، اس کو کون دیکھتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں، وہ اور دب گئے۔ جنگ شروع ہو گئی، تھوڑی دیر بعد پھر 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے اور دب گئے، 10ویں کے آنے تک وہ بھاگ گئے۔ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، انہوں نے اللہ کو ساتھ لے لیا تھا۔ یرموک کی جنگ کا میں تھوڑا سا سناؤں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ سنو۔ یہ سارے بڑے سردار صحابہ، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے مدینہ میں۔ تو سابقون الاولون ایک ایک کر کے آنے لگے۔ سب سے پہلے بلال آئے تو آپ نے کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، پھر صہیب آیا کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، پھر سلمان آیا کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، ابو ہریرہ آئے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتوں تک پہنچا دیا، تو وہ غصے میں باہر نکل گئے۔ اور ابو سفیان کہنے لگا یہ دیکھا نہیں ابو بکر عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں پیچھے بٹھایا۔ تو سہیل بن عمرو بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ابو سفیان عمر کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس میدان میں وہ ہمارے بڑے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پہلے پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ سوچ دیکھو، ایک دم کہنے لگے دنیا میں چلو پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں بھی رہ گئے پھر کیا بنے گا؟ تو چلو عمر سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائے کہ ہم آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائے۔ تو یہ سارے آ گئے۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگے عمر جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ایسا طریقہ ہے، ہم تمہارے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جانے دیں، تم بھی دے دو تو ہو جاؤ ٹھیک۔ تو یہ سارے واپس آئے، 400 قریش کے سردار یہ مکہ سے نکلے۔ حارث بن ہشام نے جب مکہ چھوڑا، ابو جہل کے بھائی، چھوٹے بھائی، تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے باہر آیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، اور سارے رو رہے تھے۔ تو حارث نے ان کو دیکھا تو کہا یا اہل مکہ ما ترکنا مکہ رغبتنا عنہا، مکے سے بے رغبت ہو کر مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ایک صدا دینے والے نے صدا لگائی، ہمارے غلام لبیک کہہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کہ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ما ادرکت مدہم، نہ کہ ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا تھا نبی کے دور میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، جان دے کہ شاید برابری ہو جائے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو اس وقت یرموک کی جنگ سر پر تھی، اور حضرت خالد بن ولید مصر میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ تم فوراً پہنچو یرموک، کمان سنبھالو۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تو میں قربان جاؤں خالد پہ کروڑوں دفعہ، جب وہ کمان سنبھالنے پہنچے تو عمر کا خط آیا پڑا تھا کہ تمہیں معزول کرتا ہوں اور ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ اور 2 راستے تھے عراق سے، ایک 21 دن کا جو سارا راستہ آباد تھا، ایک 7 دن کا جو صحرا تھا۔ تو خالد بن ولید نے 3000 وہاں سے لشکر سے لیے، اس میں قعقاع بن عمرو کو بھی لیا، رافع بن عمیرہ کو لیا، تو کہ میں صحرا پار کروں گا۔ حضرت عمر کے معزول کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، خالد کی رفتار کو لشکر مل نہیں سکتا تھا،
وہ لشکر کو اپنی رفتار پہ چلاتے تھے تو وہ چل نہیں سکتے تھے. اس بات کو حضرت عمر نے بھانپا تو ان کو ہٹایا اور ایک نرم ابو عبیدہ کو امیر بنایا. خالد تو تھکنا جانتے نہیں تھے. فرمانے لگے میری سب سے قیمتی زندگی کی جو رات ہے نا، میرا سب سے قیمتی عمل وہ شام کی وادی میں سرد رات تھی، بادل، بارش، اور میرے پاس ڈھال کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی. ساری رات اس ڈھال کے نیچے میں کھڑا بارش سردی میں مار کھاتا رہا، اور صبح میں نے حملہ کرنا تھا اور صبح حملہ کیا. اس حالت میں رات گزاری اور صبح حملہ کیا. تو صحابہ کہنے لگے صحرا میں جائیں گے، مارے جائیں گے. ابھی انہوں نے کہا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. میرا رونا اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے. جب حضرت عدی بن حاتم مکے میں مدینہ پہنچے اپنی بہن کے کہنے پر، تو آپ نے ان کو سرانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. تو کہنے لگے میرے دل میں آ گیا بادشاہ تو ہے نہیں، اب نبی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تحقیق باقی ہے. تو آپ نے کہا ایمان لے آؤ. کہ انی علی دین، کہ میں بھی ایک دین پر ہوں، کہ مجھے پتہ ہے تم رکوسیہ مذہب پر ہو جو عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن میں تو سچا دین لے کر آیا ہوں اور میں بتاتا ہوں تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو. لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری انما اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم. تو دیکھ رہا ہے یہ غریب بڑے شریف بڑے اس کے ساتھی ہیں، تو اس پر ایمان لا کے مجھے کیا ملے گا. وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ. تیرے دل میں آ رہا ہے تھوڑے جاتے دنال بندن یہ تو کام کتنے چلنا ہے. وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ كَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي غَيْرِهِمْ. تیرے دل میں آ رہا ہے طاقت تو رومیوں کے پاس ہے، اس کے پاس کیا ہے. آپ نے فرمایا عدی ہیرا دیکھا ہے؟ نہیں، پہلے کہا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر. پھر کہا آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا تو نہیں، سنا ہے. ولا تخرج الضعینۃ من الحیرۃ بحلیھا وحللھا تطوف ببیت اللہ لوحدھا ولا تخاف علی نفسھا الا اللہ. ہیرا اور مکہ کے درمیان بنو طے ہے. تو عدی کہتے ہیں میرے جی میں آیا فَأَيْنَ دُعَارُ بَنِي طَيْ الَّذِينَ سَاحَرُوا الْبِلَادِ. بنو طے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے عرب میں آگ لگا دی. ان ڈاکوؤں کا سردار تھا رافع بن عمیرہ الطانی، جس کے بارے میں خالد فرما رہے ہیں جس لشکر میں رافع ہوگا اس کو شکست نہیں ہو سکتی، اس کو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا. 7 دن میں پار کیا، 3 دن پانی چلا، چوتھے دن ختم ہو گیا، 5ویں دن زبانیں باہر نکل آئیں. تو انہوں نے خالد سے کہا نہیں تھا کہ مروا دو. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، رافع بلاؤ رافع کو. رافع آ گئے، ان کی آنکھیں خراب تھیں. کہنے لگے پانی چاہیے. کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں کھڑے ہو، مجھے پورا محل وقوع بتاؤ. انہوں نے سارا بتایا. کہا کہیں دور نزدیک جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ اس طرف جھاڑیاں ہیں. کہا مجھے وہاں لے چلو. وہاں گئے، کہا یہاں کدال مارو. کدال ماری، چشمہ باہر آ گیا. ڈاکو فتح کی علامت بن گئے، زندگی کی علامت بن گئے. تو آگے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لشکر کی کمان سنبھالنی ہو اور زندگی موت کی جنگ ہو. روم 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا جس میں 2.5 لاکھ لڑنے والے تھے، باقی خدمت گزار تھے، اور خالد کے ساتھ مل کر کل 36,000. اور عین موقع پہ ان کو کہا تجھے معزول کرتا ہوں، ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ تو تیار کر. یہ جنگ 6 دن چلتی رہی یا 9 دن، دونوں طرح کی. تو آپ نے میمنہ جانتے ہیں سیدھے ہاتھ کا امیر بنایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہت بڑے فاتح اور جنگجو تھے. اور میسرہ الٹے ہاتھ کا امیر بنایا یزید بن ابی سفیان کو، جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں اور بدری صحابی ہیں. اور درمیان میں رکھا حضرت ابو عبیدہ کو، اور ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود چند گھوڑ سواروں کے ساتھ پورے لشکر کے گرد چکر لگانے کا ذمہ انہوں نے اپنے لیا. تو
چھٹا دن تھا یا 9واں دن تھا، جب آخری دن، تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور دبتے دبتے پیچھے آ